نسایا کوئی ان کی رحمتوں کی طرح جو دشمنوں سے کرے پیار دوستوں کی طرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل این ہما کے گفت شد بحث فعل ماضی بود، یہ جو کچھ کہا گیا فعل ماضی کی بحث تھی۔ اب تک جو بھی آپ کو پڑھایا گیا، آپ نے پڑھا سنایا، یہ سب فعل ماضی کی بحث تھی، وہ چاہے ماضی مطلق ہو یا ماضی قریب ہو یا ماضی بعید ہو یا ماضی استمراری ہو یا ماضی احتمالی ہو یا ماضی تمنائی ہو، بہرحال ماضی ہے۔ تو یہ جو کچھ کہا گیا فعل ماضی کی بحث تھی۔ چوں خواہی کہ مضارع بنا کنی، جب آپ مضارع بنانا چاہیں، جب آپ مضارع بنانا چاہیں، یک را از علامت ہائے فعل، یک را از علامت ہائے مضارع در اول او در آر۔ یک را ایک کو، از علامت ہائے مضارع، مضارع کی علامتوں میں سے، مضارع کی علامتوں میں سے ایک کو در اول او در آر، اس کے شروع میں یعنی فعل ماضی کے شروع میں لاؤ۔ جب آپ مضارع بنانا چاہو تو علامات مضارع میں سے، مضارع کی علامتوں میں سے کسی ایک کو اس کے شروع میں یعنی فعل ماضی کے شروع میں لاؤ۔ وآخر او ضمہ کن، اور اس کے آخر کو ضمہ دو، اور اس کے آخر کو ضمہ دو۔ تو یہاں سے یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ فعل ماضی سے فعل مضارع کس طرح بنائیں گے۔ اب ہماری طرف توجہ دیں آپ حضرات، یہ تو پتہ لگ گیا کیا سبق شروع ہوا۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ فعل ماضی سے فعل مضارع کس طرح بنانا ہے۔ تو دیکھیں، پہلے آپ نے فعل ماضی کو پڑھا، ماضی کی گردان پڑھی، ماضی کے صیغے پڑھے، اس کے بعد مضارع کا بیان ہو رہا ہے۔ تو مقدم کس کو کیا؟ ماضی کو، اور مؤخر کس کو کیا ماضی سے؟ مضارع کو۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ماضی کو پہلے کیوں بیان کیا، مضارع کو بعد میں کیوں رکھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی اصل ہے اور مضارع اس کی فرع ہے۔ ماضی، فعل ماضی اصل ہے اور مضارع اس کی فرع ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مضارع بنتا ہے فعل ماضی سے، مضارع بنتا ہے فعل ماضی سے۔ جب آپ ماضی کو جان لو گے تبھی تو ماضی سے مضارع بناؤ گے۔ تو اس لیے ماضی کو مقدم کیا کیونکہ ماضی اصل ہے، اور مضارع کو مؤخر کیا کیونکہ مضارع اس کی فرع ہے۔ تو مضارع بنانے کا طریقہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ بنانے کا طریقہ یہ ہے، ماضی کا جو صیغہ ہے آپ پہلا صیغہ لے لیں۔ کیا ہے ماضی کی گردان کا؟ فعل۔ کیا صیغہ ہے؟ فعل۔ آپ اس پہلے صیغے کے فعل کے پہلے کلمے کو ساکن کر دیں، پہلے کلمے کو ساکن کر دیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کے شروع میں علامت مضارع میں سے کوئی ایک لے آؤ۔ علامت مضارع کتنی ہیں؟ 4 ہیں، الف، تا، یا، نون، جن کا مجموعہ اتینا ہوگا۔ علامت مضارع کتنی ہیں؟ الف، تا، یا، نون۔ تو ایک کو یعنی یا کو لے آؤ۔ مثال کے طور پر فعل تھا، پہلے حرف کو ساکن کر دیا، پھر یا کو شروع میں لے آئے اور یا پر زبر ہے، تو کیا بنا؟ کیا بنا؟ یفعل۔ اب اس کے آخری حرف کو ضمہ دے دو، کیا بن گیا؟ یفعل بن گیا، بن گیا نا یفعل۔ تو ہم شروع میں کیا لائے اس صیغے کے علامت مضارع میں سے؟ یا کو ہٹا دو، تا لے آؤ، کیا بن گیا؟ تا کو ہٹا دو، الف لے آؤ، کیا بن گیا؟
الف کو ہٹا دو نون لے آؤ کیا بن گیا؟ بن رہا ہے نا. یہ سب مضارع کے صیغے ہیں. فعلا فعل ماضی کا صیغہ تھا، پہلے حرف فا کو ساکن کیا، پھر ہم یا لے کر آئے اور آخری حرف لام کو ضمہ دے دیا تو یفعلو بن گیا. تا لائے تو تفعلو بن گیا، الف لائے تو افعلو بن گیا، نون لائے تو نفعلو بن گیا. یہ مضارع کے 5 صیغے آ گئے. پھر 4 صیغے تثنیہ کے، چاہے وہ مذکر غائب ہو یا مؤنث غائب ہو، مذکر حاضر ہو یا مؤنث حاضر ہو. تثنیہ کے 4 صیغے آتے ہیں. ان میں نون اعرابی آتا ہے آخر میں نون اعرابی. اور جمع مذکر کے 2 صیغے جو ہیں، جمع مذکر غائب ہو یا جمع مذکر حاضر ہو، ان 2 صیغوں میں بھی نون اعرابی آتا ہے. تو نون اعرابی کے صیغے 4 اور 2 6، اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں بھی نون اعرابی آتا ہے. تو کتنے ہو گئے نون اعرابی والے؟ 7. اور 5 صیغوں کی مثال ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی. تو 5 صیغے تو یہی ہوگا، یفعلو، تفعلو، افعلو، نہیں یفعلو مذکر غائب کا، اور جو تفعلو ہے یہ واحد مؤنث غائب کا بھی ہے، واحد مذکر حاضر کا بھی ہے، دونوں کا ہے. تو تفعلو میں 2 ہو گئے، 3 ہو گئے، پھر ایک ہو گئے افعلو اور ایک ہو گئے نفعلو. یہ 5 صیغے ہو جاتے ہیں. باقی 7 نون اعرابی والے ہیں. ان کے آخر میں صرف ضمے سے کام نہیں چلے گا، نون اعرابی لایا جائے گا. تثنیہ کے صیغوں میں نون اعرابی کے نیچے زیر ہوگا، اور جمع مذکر غائب و حاضر اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں نون اعرابی پر زبر ہوگا. تو یہ طریقہ ہے فعل مضارع بنانے کا. باقی آپ کی کتاب میں اپنے طور سے لکھا ہوا ہے طریقہ، جو کتاب میں ہے وہی آپ کو یاد کرنا ہے. جب امتحان میں سوال اگر آتا ہے یہ، تو جو کتاب میں لکھا ہے وہی پڑھنا، وہی لکھنا. ہم نے آسانی کے لیے اپنے الفاظ میں آپ کو سمجھا دیا ہے. اب دیکھیں، امید ہے کہ اب سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی ہوگی. دیکھیں شروع سے، چوں خواہی کہ مضارع بنا کنی، جب آپ مضارع بنانا چاہیں، یک را از علامت ہائے مضارع در اول او در آر، تو مضارع کی علامتوں میں سے کسی ایک کو اس کے شروع میں لاؤ. و آخر او ضمہ کن، اور اس کے آخر کو ہم نے بتا دیا نا، فعلا میں جو لام تھا اس کو ضمہ دیا، اس کے آخر کو ضمہ دو. اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ علامت مضارع کتنے حرف ہیں. وہ علامت مضارع 4 حرف اند، اور علامت مضارع 4 حرف ہیں. الف و تا و یا و نون. الف اور تا اور یا اور نون کے مجموعہ و اتینا باشد، کہ جس کا مجموعہ اتینا ہوگا. جس کا مجموعہ اتینا میں کتنے حروف ہیں؟ 4 ہیں، الف تا یا نون. یہی ترتیب ہے. اب علامت مضارع ہیں تو 4، لیکن مضارع کی گردان میں صیغے کتنے ہیں؟ 14 صیغے ہیں. علامتیں 4 ہیں، صیغے 14 ہیں. ان 4 کو ہی 14 صیغوں پر فٹ کرنا ہے. تو کتنے صیغوں میں الف آئے گا، کتنے صیغوں کے شروع میں یا ہوگی، کتنے صیغوں کے شروع میں تا ہے، اور کتنے صیغوں کے شروع میں نون ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ کس کس صیغے کے شروع میں کیا کیا آئے گا؟ تو اس ساری تفصیل کو بیان کر رہے ہیں کہ کتنے صیغوں میں یا آئے گی، کتنے صیغوں میں تا، کتنے صیغوں میں الف اور کتنے صیغوں میں نون. دیکھیں، الف برائے وحدان حکایت نفس متکلم است. الف وحدان حکایت نفس متکلم کے لیے ہے. الف وحدان حکایت نفس متکلم کے لیے ہے. وحدان واحد کی جمع ہے، چونکہ واحد متکلم کے صیغے میں مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی، دونوں کو شامل ہوتا ہے. تو الف وحدان حکایت نفس متکلم کے لیے ہے، یعنی الف صرف ایک صیغے کے لیے ہے. 13 صیغے باقی رہ گئے. و تا برائے 8 کلمات، اور تا 8 کلموں کے لیے ہے. تا 1 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے، 5 ہی بچے. اور تا 8 کلموں کے لیے ہے. وہ 8 ہیں کون کون سے وہ بتا رہے ہیں. سے ازاں مر مذکر حاضر راست، ان میں سے 3 مذکر حاضر کے ہیں. ان میں سے 3 جیسے تفعلو، تفعلان، تفعلون. و سے ازاں مر مؤنث حاضر راست،
اور ان میں سے 3 مؤنث حاضر کے ہیں، تفعلینا، تفعلانے، تفعلنا، اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے ہیں، 6 ہو گئے۔ ودو ازاں مر واحد و تثنیہ مؤنث غائب راست، اور ان میں سے 2 واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے ہیں، تفعل و تفعلانے، اور ان میں سے 2 واحد اور تثنیہ مؤنث غائب کے ہیں۔ تو یہ 8 صیغوں کے لیے تا آتا ہے، واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر، جمع مؤنث حاضر، 8 صیغے ہو گئے، وہی بتایا، اور 2 ان میں سے واحد و تثنیہ مؤنث غائب کے ہیں، تو 9 صیغے ہو گئے۔ ویا برائے 4 کلمات، اور یا 4 کلموں کے لیے آتی ہے، یا 4 کلموں کے لیے ہے، 4 صیغوں کے لیے، 9 اور 4 13 ہو گئے، ابھی ایک باقی ہے نون، اور ایک ہی صیغہ باقی ہے، ہو گئی تعداد پوری، سیٹنگ ہو گئی۔ ویا برائے 4 کلمات، اور یا 4 کلموں کے لیے ہے، وہ کون کون سے ہیں 4 بتا رہے ہیں۔ سے ازاں مر مذکر غائب راست، ان میں سے 3 مذکر غائب کے ہیں، ان میں سے 3 واحد مذکر غائب، تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، یفعلو، یفعلان، یفعلون، ان میں سے 3 مذکر غائب کے ہیں۔ ویک مر جمع مؤنث غائب راست، اور ان میں سے 1 جمع مؤنث غائب کا ہے، یفعلنا، ان میں سے 1 جمع مؤنث غائب کا ہے، تو یہ 13 صیغے ہو گئے۔ ونون برائے تثنیہ و جمع حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث، اور نون تثنیہ و جمع حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث کے لیے ہے، اور نون تثنیہ و جمع، چونکہ جو جمع متکلم کا صیغہ ہوتا ہے جسے متکلم مع الغیر کہتے ہیں، اس میں تثنیہ بھی ہے، جمع بھی ہے، مذکر بھی ہے، مؤنث بھی ہے، 4 صیغوں کے قائم مقام ہوتا ہے، اسی کو بتایا۔ ونون برائے تثنیہ و جمع حکایت نفس متکلم مذکر و مؤنث، اور نون تثنیہ و جمع حکایت نفس متکلم مذکر اور مؤنث کے لیے ہے، تو یہ 4 علامتیں 14 صیغوں میں سیٹ ہو گئیں۔ الف واحد متکلم کے لیے، نون جمع متکلم کے لیے، یا 4 صیغوں کے لیے، اور تا 8 صیغوں کے لیے 14 پورے ہو گئے۔ اب جو ہم نے بتایا تھا کہ 7 صیغوں میں نون اعرابی آتا ہے، 4 تثنیہ کے صیغے ہیں، 2 جمع مذکر و غائب و حاضر کے صیغے ہیں، 1 واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، ٹوٹل 7 صیغے ہوتے ہیں۔ تثنیہ کے صیغوں میں جو نون اعرابی آئے گا اس پر کسرہ ہوگا، اس کے نیچے زیر ہوگا۔ جمع مذکر غائب، جمع مذکر حاضر، واحد مؤنث حاضر میں جو نون اعرابی آئے گا اس پر فتحہ ہوگا، زبر ہوگا، یہ دیکھ لیں۔ ودر ہفت محل نون اعرابی را در آر، اور 7 جگہ نون اعرابی کو لاؤ، اور 7 جگہ نون اعرابی کو لاؤ۔ وہ کون سی 7 جگہ ہیں دیکھیں۔ 4 تثنیہ، 4 تثنیہ کے صیغے کہ نون اعرابی دریہا مکسور باشد، کہ ان میں نون اعرابی مکسور ہوگا، کہ ان میں نون اعرابی، کہ نون اعرابی دریہا مکسور باشد، کہ ان میں نون اعرابی مکسور کا مطلب اس کے نیچے کسرہ ہوگا، زیر ہوگا۔ تو 4 صیغے بیان ہو گئے نون اعرابی کے۔ ودو جمع مذکر غائب و حاضر، اور 2 صیغے جمع مذکر غائب و حاضر کے، یعنی ایک جمع مذکر غائب کا اور ایک جمع مذکر حاضر کا۔ وَيَكِ واحد مؤنث حاضر، اور ایک واحد مؤنث حاضر کا۔ اب یہ 3 ہو گئے کہ نون اعرابی دریہا مفتوح باشد، کہ ان میں نون اعرابی مفتوح ہوگا، یعنی ان صیغوں میں نون اعرابی پر فتح ہوگا، نون اعرابی پر فتح ہوگا۔ ونون جمع مؤنث چنا کے در ماضی آیت، ونون جمع مؤنث اور جمع مؤنث کا نون چنا کے در ماضی آیت، جس طرح ماضی میں آتا ہے، ہم چنا در مضارع نیز آیت، اسی طرح مضارع میں بھی آئے گا، اسی طرح مضارع میں بھی آئے گا۔ اور جمع مؤنث کا نون جس طرح
ماضی میں آتا ہے اسی طرح مضارع میں بھی آئے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہوا آپ کا فعل ماضی سے فعل مضارع بنانے کا طریقہ، یعنی آپ فعل ماضی کا ایک صیغہ لے لیں، اس کے پہلے حرف کو ساکن کر دیں، یہ انہوں نے نہیں بتایا، کتاب میں لکھا ہوا نہیں، پہلے حرف کو ساکن کر دیں، پھر علامت مضارع میں سے کسی ایک کو اس کے شروع میں لے کر آ جائیں اور آخر کو ضمہ دے دیں۔ پھر یہ بتا دیا کہ علامت مضارع 4 حرف ہیں، الف تا یا نون، جن کا مجموعہ اتینا ہوگا۔ پھر کون سی علامت کس صیغے کے لیے آتی ہے یہ تفصیل بیان کی۔ اس کے بعد بیان کیا کہ 7 جگہ نون اعرابی کو لے کر آئیں، تو 5 صیغے تو وہ تھے جہاں پر علامت مضارع لے کر آئے، پہلا حرف ساکن کرنے کے بعد آخر کو ضمہ دیا، مضارع بن گیا، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو۔ پھر 7 صیغے وہ ہیں جن میں نون اعرابی کو لائے، 4 تثنیہ کے، 2 جمع مذکر غائب و حاضر، 1 واحد مؤنث حاضر، 7 5 12 ہو گئے، ابھی 2 باقی رہے، وہی جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر کے صیغے ہیں کہ ان میں نون جمع مؤنث جیسا ماضی میں آتا ہے ایسا ہی مضارع میں بھی آئے گا، اس میں کچھ رد و بدل نہیں ہوگا۔ تو یہ بنانے کا طریقہ ہوا۔ گردان دیکھ لیں، بحث اس بات فعل مضارع معروف، یعنی فعل مضارع مثبت معروف کی گردان بحث، فعل مضارع مثبت معروف کی بحث گردان دیکھیں۔ یفعلو یفعلان یفعلون، تفعلو تفعلان یفعلن، تفعلو تفعلان تفعلون، تفعلینا تفعلان تفعلن، افعلو نفعلو۔ ہر ایک صیغے کا ترجمہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے۔ یفعلو وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا، یفعلان وہ 2 مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، یفعلون وہ سب مذکر کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو وہ ایک مؤنث کرتی ہے یا کرے گی، تفعلان وہ 2 مؤنثیں کرتی ہیں یا کریں گی، یفعلن وہ سب مؤنثیں کرتی ہیں یا کریں گی۔ اسی طرح ہر ایک صیغے کے نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ حضرات مضارع بنانے کا طریقہ اور اس کی گردان یاد